رہ کے مجھ کو یہ خیال آ رہا تھا، اور برے مانس جاؤ وہ گاڑی تمہارے گھر کے سامنے کھڑی ہے، اس میں اتنے ضمنی کرنسی ہے، سعودی کرنسی ہے، اس میں زیور ہے، اس کو بیچو، بیوی کا علاج کرو، اور ساتھ ہی مجھ کو اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر آ جاتا۔ میں ایک ریسٹورنٹ کے اندر ایک معمولی ویٹر تھا، میں برتن صاف کرتا تھا، برتن اٹھاتا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ نے مجھ کو امانت داری کی وجہ سے، مجھ کو تقوی کی وجہ سے ایک ریسٹورنٹ کا مالک بنا دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین اکرام، آج کا جو قصہ ہے یہ یمن کا قصہ ہے، اور اس قصے کو بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا۔ عزیزو، اس قصے کا جو راوی ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارے گھر کی مالی حالت انتہائی کمزور تھی۔ کہتا ہے گھر میں تھا، میری بیوی تھی، میرے والد تھے، میری والدہ تھی، میری بہنیں تھیں، میرا بھائی تھا، میرا دادا تھا، ماشاءاللہ بھرا ہوا گھر تھا۔ حالت یہ تھی کہ وہ کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں صرف میں اکیلا کمانے والا تھا، باقی سب والدین بوڑھے تھے، دادا جو تھا وہ بھی بیمار۔ خیر، کہتا ہے کہ میں نوکری بھی ایک ریسٹورنٹ کے اوپر کرتا تھا، ایک ریسٹورنٹ، اس کے اندر میری حیثیت کیا تھی؟ میں ایک ویٹر تھا۔ مہمان آتے میں ان کو کرسیوں پہ، ٹیبل پہ بٹھاتا، ہاں جی، ان کے سامنے کھانا لا کے رکھتا۔ جب وہ چلے جاتے تو وہ بچا کھچا کھانا جو ہے اس کو اٹھاتا، برتن صاف کرتا وغیرہ۔ یہ بات آپ سب سمجھتے ہیں ویٹر کی جو زندگی ہے۔ کہتا ہے کہ زندگی ہماری انتہائی ٹف، انتہائی مشکل گزر رہی تھی۔ مہینے کا اختتام ہوتا تو بالکل گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ رہتا۔ ہم مہینے کا انتظار کرتے کہ کب تنخواہ آئے اور ہمارے گھر کا۔ کہتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ صبح سویرے جس وقت ناشتے کا وقت تھا، اچانک ایک بڑی جیپ وہ ہمارے ریسٹورنٹ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ میں نے اسے دیکھا، ایک یمنی فیملی، ہاں جی، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے، میاں بیوی، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ گاڑی جو تھی چم چم کرتی ہوئی، بڑی خوبصورت قیمتی گاڑی۔ وہ نیچے اترے اور انہوں نے مجھے دیکھا تو میں نے ان کو ویلکم کہا۔ میں نے کہا اہلا وسہلا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ جلدی سے ناشتہ لے کے ہمیں جلدی ہے۔ تو ہمارا جو ریسٹورنٹ تھا اس کا جو فرسٹ فلور تھا وہ فیملیز کے لیے مختص تھا۔ کہتا ہے کہ میں جلدی سے ان کو اوپر لے کے گیا، وہاں پر جو سب سے بڑی ٹیبل تھی اس کے اوپر ان کو جا کے بٹھایا، اور اس کے ساتھ ہی جو فیملی کا جو سربراہ تھا یعنی خامد تھا، وہ کہنے لگا جلدی سے کھانا لے کے آؤ، جلدی سے ناشتہ، جو چیز پکی ہوئی ہے تیار ہے، ہمارے پاس وقت نہیں۔ کہتا ہے میں جلدی گیا کچن کے اندر، جا کے جو چیزیں تیار تھیں وہ میرے ساتھیوں نے میری مدد کی، اور میں نے جلدی ان کے سامنے آ کے ناشتہ رکھ دیا۔ لو جی، انہوں نے کچھ 10-15 منٹ کے اندر ناشتہ کیا، اور ناشتہ کر کے وہ جب نیچے اترنے لگے تو میں حسب معمول اپنے مہمانوں کو الوداع کرنے کے لیے نیچے اترا۔ خیر جی، اب میری ڈیوٹی کے اندر یہ بات بھی شامل تھی کہ مہمانوں کو الوداع کرنے کے بعد میں فوراً اوپر آتا، آ کے جو کھانا اگر کوئی ایسی حالت میں ہوتا کہ اس کو استعمال میں دوبارہ، تو میں وہ اس کھانے کو سیو کرتا، اس کو سائڈ پہ رکھتا، باقی برتن جو ہیں ان کو اٹھاتا، جا کے کچن میں جا کے رکھتا۔ کہتا جس وقت میں اوپر گیا تو میں نے وہ بڑی ٹیبل کے اوپر کھانا بچا ہوا تھا، باقی تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک طرف مجھ کو ایک بیگ نظر آیا، لیڈیز بیگ۔ کہتا ہے مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ جو فیملی ابھی گئی ہے یہ بھول گئے ہیں۔ کہتا ہے کہ میں نے وہ بیگ اٹھایا اور نیچے سیڑھیوں سے نیچے بھاگا۔ کہتا ہے کہ جس وقت میں وہاں ان کے قریب گیا تو اس دوران میں وہ گاڑی کا دروازہ بند کر رہے تھے۔ میرے کہتے کہتے، میرے اشارہ کرتے کرتے وہ گاڑی جو ہے اس نے بھگا دی۔ کہتا ہے میں اس کے پیچھے بھاگا۔ خیر، وہ ظاہر بات ہے وہ گاڑی تھی، میں نے پیچھے کہاں بھاگنا تھا۔ خیر، کہتا ہے کہ آگے ایک اشارہ تھا، وہاں پر جا کے وہ گاڑی کھڑی ہو گئی۔ کہتا ہے ہمارے ریسٹورنٹ کے ساتھ ہی ایک موٹر سائیکل مرمت کی دکان تھی، ہاں جی، وہاں پہ موٹر سائیکل کھڑی تھی۔ میں نے اس کو اشارہ کیا، جو ظاہر بات ہے وہ مجھ کو جانتا تھا، پہچانتا۔ میں نے کہا ذرا مجھے موٹر سائیکل چاہیے، اسے کہا لو۔ کہتا ہے میں نے وہ کک ماری، 1 2 3 کک ماری، خیر گاڑی وہ موٹر سائیکل سٹارٹ ہو گئی اور میں اس کے پیچھے بھاگا۔ اب میری خواہش یہ تھی کہ اشارہ کھلنے سے پہلے میں ان گاڑی والوں، لیکن کہتا ہے کہ سبحان اللہ، میں ابھی ان کے قریب نہیں پہنچا تو وہ اشارہ کھل گیا اور وہ گاڑی جو ہے وہ آگے نکل گئی۔ کہتا ہے میں بھی اس کے پیچھے
اب ظاہر بات ہے کہ وہ گاڑی تھی، میرے پاس موٹر سائیکل تھا، میں ان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اچانک دیکھتے دیکھتے پتہ نہیں وہ دائیں طرف مڑی بائیں طرف مڑی اور میں اس کے پیچھے رہ گیا۔ کہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں وہ بیگ تھا۔ میں نے سوچا، میں نے کہا کہ یہ جو بیگ ہے یہ امانت ہے، اس کے اندر مجھے نہیں پتا تھا، میں نے اس کو کھول کے نہیں دیکھا تھا اس کے اندر کیا ہے۔ میں نے کہا جو بھی اس کے اندر ہے، اگر میں اس کو اپنے ریسٹورنٹ میں لے گیا تو مالکان کو میں نے دیا تو ہو سکتا ہے کہ ان کی نیت تبدیل ہو جائے۔ کہتے ہیں میں نے سوچنا شروع کیا کہ اس کو میں کہاں پہ رکھوں۔ گھر میں وہ غیر محفوظ، ہمارے گھر میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جس کو محفوظ کیا جا سکے۔ کہتا ہے سوچ سوچ کے میرے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوا کہ ہمارے گھر کے تقریباً ساتھ یا سامنے سمجھ لیجئے وہاں ایک پرانی کسی زمانے میں کوئی ایک گاڑی تھی، پرانی گاڑی، وہ ایکسیڈنٹ شدہ تھی، اس کے چاروں ٹائر جو ہیں وہ پنچر ہو چکے تھے، وہ سامنے کھڑی تھی۔ کہتا ہے میرے دل میں خیال آیا کہ یہ گاڑی جو ہے اس کے اندر اگر میں اس کو رکھ دوں تو یہاں پر کوئی نہ کو آتا ہے نہ جاتا ہے، نہ کسی وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کا نام لیا اور اپنے آپ کو میں نے کہا دیکھ یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے اور اس پہ اس کے اندر جو کچھ بھی ہے۔ خیر کہتا ہے میں نے اس کو کھول کے دیکھا، ماشاءاللہ اس کے اندر کچھ سعودی کرنسی تھی، کچھ یمنی کرنسی تھی، کچھ زیورات تھے۔ میرے لیے تو وہ خزانہ تھا، لیکن ظاہر بات ہے وہ میرے پاس امانت تھی۔ کہتا ہے میں نے کیا کیا، میں نے گاڑی کا پچھلا بونٹ اٹھایا، اس میں جو سٹپنی پڑی ہوتی ہے نا، اس سٹپنی کو اٹھایا اور اس کے نیچے کچھ جگہ تھی، میں نے اس کے اندر اس بیگ کو رکھا اور آ گیا۔ کہتا ہے میں نے آ کے ڈیوٹی کرنی شروع کر دی۔ کہتا ہے سبحان اللہ، حالت یہ تھی ہماری کہ مالی حالت بالکل تحت صفر، انتہائی فقر۔ کہتا ہے اس دوران اچانک میری بیوی بیمار ہو گئی۔ لو جی، بیوی کو میں ہاسپٹل لے کے گیا، ظاہر بات اس کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی۔ میرے پاس کچھ تھوڑا سا پس انداز تھا، وہ میں نے اپنی بیوی کے علاج کے اوپر لگایا اور رہ کے مجھ کو یہ خیال آ رہا تھا او برے مانس، جاؤ وہ گاڑی تمہارے گھر کے سامنے کھڑی ہے، اس میں اتنے یمنی کرنسی ہے، سعودی کرنسی ہے، اس میں زیور ہے، اس کو بیچو، بیوی کا علاج کرو۔ اور ساتھ ہی مجھ کو اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر آ جاتا۔ لو جی، اللہ کا کرنا ہوا کہ الحمدللہ بیوی صحت مند ہو گئی۔ اور چند دن گزرے، میرے والد محترم جو ہیں وہ گر گئے۔ لو جی، اب ان کو ہاسپٹل لے کے گیا۔ اب اس دوران میں ہوا یوں کہ میں کبھی والد صاحب کو ہاسپٹل دیکھنے جا رہا ہوں، کبھی واپس آ رہا ہوں۔ ادھر یہ جو ہمارے ریسٹورنٹ والے تھے، اس کا مالک میرے ساتھ ناراض، یہ تم نے کیا بنا رکھا ہے مزاج کہ تم کبھی ہاسپٹل جاتے ہو، کبھی آتے ہو، کبھی جاتے ہو، ہمارے گاہ خراب ہوتے ہیں۔ خیر جی، میں نے اس کو کہا میری مجبوری، میرا والد بیمار ہے، اب والد کے علاج کے لیے پیسے کو نہیں تھے۔ پھر مجھے شیطان کہتا کہ وہ جو اس کو جا کے زیور بیچو اور اپنے والد کا علاج کراؤ۔ لیکن کہتا ہے کہ میں نے ادھر ادھر سے کچھ قرضہ اٹھایا اور والد کا علاج کروایا۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ اس دوران میں اچانک یہ ہوا کہ میرے جو دادا تھے ان کو سبحان اللہ فالج ہو گیا۔ لوگ کہتا ہے جی کہ میں ہاسپٹل ان کو لے کے چلا گیا۔ اس دوران میں جب میں واپس آیا ایک دن، جس وقت ریسٹورنٹ میں داخل ہوا تو جو اس کا مالک تھا وہ آگ بگولا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا، اس نے کہا یہ تم نے مذاق بنا رکھا ہے، کبھی ہاسپٹل جاتے ہو، کبھی آتے ہو، کبھی۔ اس نے کہا جاؤ بھاگ جاؤ، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں، یہ پکڑو اپنا حساب۔ کہتے ہیں میں رو پڑا، میں نے منتیں کی، سماجت کی، بھائی مجھے نوکری کی شدید ضرورت ہے۔ اس نے کہا یہ ہم سے رحم نہیں ہو سکتا، ہاں جی ہمارے گاہ خراب ہوتے ہیں، جاؤ بھاگ جاؤ، جاؤ جا کے کسی اور جگہ، ہمیں اور بندے بہت زیادہ ہیں اور ہمارے ملک میں بہت زیادہ غربت، فقر، میرے جیسا ایک آدمی نکلتا کہ 4 آدمی وہاں پر انتظار میں تھے۔ خیر کہتا ہے کہ میں کیا کر سکتا تھا، مجبوری۔ اب جاب چھوٹ گیا، دادا جہاں ہاسپٹل میں ہے۔ کہتے ہیں کہ سوچتے سوچتے میرے دل میں نے سوچنا شروع کیا، اللہ سے دعا کی، یا اللہ۔ اور شیطان پھر مجھ کو کہتا ہے کہ اس دوران میں مجبور ہو کر، دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے جس وقت میں گیا، میں نے کہا چلو یار دیکھ۔ کہتا ہے میں نے وہ سٹپنی اٹھائی، اس کے نیچے وہ بیگ تھا اور بیگ کو کھولے، میں نے زپ کھولی، دیکھا ماشاءاللہ اس کے اندر ریال نظر آئے، مجھ کو یمنی کرنسی نظر آئی جی، اور اس کے بعد زیور۔ کہتا ہے کہ ساتھ ہی میں نے کہا ظالم یہ کیا کرنے لگے ہو، یہ آگ ہے آگ، دیکھ لو تم کیا کرنے لگے ہو۔ کہتا ہے کہ میں نے اس زپ کو بند کیا، پھر اس کو
स्टेपनी ऊपर रखी, बोनट बंद किया और जनाब अली फिर। लो जी नाज़रीन इकराम, इसको मुख्तसर करते हैं। और वो ये है, कहता है कि मैंने अल्लाह से दुआ की। अचानक मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरा एक चचेरा भाई है जो सऊदी अरब होता है। कहता है मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई वो मेरा भी दादा है तुम्हारा भी दादा है, हॉस्पिटल में है, मेरी मदद करो, मैंने उसके इलाज के लिए कुछ पैसे चाहिए। उसने कहा इन हालात में मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन 1000 रियाल मैं तुम्हें दे सकता हूँ, और वो बतौर कर्जा नहीं बल्कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, इसलिए वो तो मेरा भी दादा है। कहता है कि उसने मुझको उम्मीद की किरण दिखाई। कहता है मैंने कहा उसको मैं बता देता हूँ। मैंने बताया कि ऐसे वो जेवर है मेरे पास और मैंने उसको महफूज जगह पे रखा हुआ है। उसने मुझे अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर दिलाया। कहने लगा अमानत के अंदर ख़यानत ना करना, अल्लाह ताला जो है वो रज़्ज़ाक़ है, मुश्किल वक्त आता है चला जाता है, लेकिन रिज़्क़ हलाल जो है उसके पीछे पड़ना, हराम के पीछे ना पड़ना। ये पैसा, ये जो बैग है ये तुम्हारा नहीं है, इसको तलाश करो। कहता है इस बात को कई महीने गुजर चुके थे। खैर जी, अचानक मेरे दिल में ख्याल आया। मैंने कहा कि अगर वो जो गाड़ी आई थी उस गाड़ी का अगर टेलीफोन नंबर मिल जाए। लो जी, कहता है कि मैं भागा रेस्टोरेंट के। कहता है जिस वक्त वो जो मालिक था रेस्टोरेंट का, उसने मुझे देखा, उसने दूर से मुझे कहा, उसने कहा नहीं नहीं हमारे पास कोई जॉब नहीं, कोई नौकरी वोकरी नहीं है। मैंने कहा मैं नौकरी के लिए नहीं आया हूँ, सिर्फ मेरा ये काम कर दो कि फ़लाँ तारीख की मैं रिकॉर्डिंग देखना चाहता हूँ। उसने इतनी बात है, जाओ फ़लाँ आदमी को जाके मिलो, वो इसका ज़िम्मेदार है, वो तुम्हें। कहता है जी कि जनाब अली मैंने उसकी रिक्वेस्ट की, उन्होंने उस तारीख़ की जिस तारीख़ को वो हमारे पास वो फैमिली नाश्ते के लिए आई थी। वो कहता है कि वो फ़िल्म मैंने देखना शुरू की और सुबहान अल्लाह, वो जो गाड़ी थी उस गाड़ी की जो नंबर प्लेट थी वो बड़ी वाज़े थी। कहता है मैंने उसके फ़ोटो खींच ली और फ़ोटो खींच के अपने चचा भाई को भिजवा दी सऊदी अरब। मैंने कहा जैसे भी हो सकता है तुम तलाश करो ये किसकी गाड़ी है, किसके नाम है, कौन है, इसका टेलीफोन नंबर चाहिए। नाज़रीन इकराम, मैं मुख्तसर करता हूँ। कहता है कि 2 या 3 दिन गुज़रे या इससे कोई 1 आध दिन ज़्यादा या कम, बहरहाल मेरे चचा भाई का फ़ोन आ गया। उसने कहा कि वो मुझे गाड़ी का पता चल गया है, ये गाड़ी एक सऊदी के है और उस सऊदी ने अपने यमनी दोस्त को दी हुई है। लगता यूँ है कि ये दोनों आपस में पार्टनर हैं और बेहतरीन कारोबार कर रहे हैं। कहता है कि वो टेलीफोन नंबर भी मिल गया यमनी का। मैंने उसको टेलीफोन किया, मैंने उसे कहा मैं फ़लाँ शख्स बात कर रहा हूँ, फ़लाँ जगह से बात कर रहा हूँ, तुम्हें याद है कुछ महीने पहले तुमने यमन में एक रेस्टोरेंट में नाश्ता किया था? उसने कहा बिल्कुल याद है। मैंने कहा तुम्हारी कुछ चीज़ गुम हुई थी? उसने कहा हाँ 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 वो एक बैग था। उसने कहा कौन से कलर का बैग था? कहने लगा रेड कलर का था। उसने कहा अच्छा। उसने कहा फिर तुम्हें मुबारक हो, वो जो तुम्हारा बैग है वो बिल्कुल महफूज है, उसमें 1 रियाल भी ज़ाया नहीं हुआ है और मैं वो बैग तुम तक पहुंचाना चाहता हूं, बताओ मैं कैसे पहुंचाऊं? अब उसको एतबार नहीं आ रहा है कि कोई शख्स इतना भी ईमानदार हो सकता है। उसने कहा हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो हमने वाकई वो हमसे वो गुम हो गया था, लेकिन वो तो मैंने अपनी बीवी को अल्हम्दुलिल्लाह चंद दिनों के बाद जितना उसका नुकसान हुआ था वो सारा ज़ेवर मैंने उसको ख़रीद कर दे दिया था। और फिर उसने साथ ही कहा बताओ तुम्हारी इस ईमानदारी का तुम्हें इनाम क्या दिया जाए? कहते मैंने कहा कि मैंने क्या, मैं तो तुम्हारी अमानत है उसको वापस करना चाहता हूँ, मुझको तरीका बताओ। उसने कहा कि जाओ फिर, जो अगर तुमने ये ईमानदारी बरती है तो ये सारे का सारा जो उसके अंदर जेवर है या पैसा है ये सब के सब तुमको मैं गिफ्ट देता हूँ, तुमको मैं तोहफा तुम पेश करता हूँ। कहता है मैंने कहा कि अपनी बीवी से पूछ लो। कहता है बीवी भी करीबी बैठी हुई है, उससे उसने पूछा। उसने कहा वो तो तुमने मुझे उसी वक्त खरीद के दे दिया था। उसने कहा फिर भी वो तुम्हारी मलकियत थी, क्या तुम खुशी से देती हो? उसने कहा मैं खुशी से देती हूँ। उसने कहा जाओ साथी, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा। और मेरे अजीज़ों, वो कैसा है कि इस तरीके से वो जेवर, वो पैसा वो अल्लाह ताला ने मुझको अता कर दिया और मैंने उस जेवर को बेचा। फिर मैंने रेस्टोरेंट खोला और कहाँ वो वक्त
کہ میں ایک ریسٹورنٹ کے اندر ایک معمولی ویٹر تھا، میں برتن صاف کرتا تھا، برتن اٹھاتا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ نے مجھ کو امانت داری کی وجہ سے، مجھ کو تقوی کی وجہ سے ایک ریسٹورنٹ کا مالک بنا دیا۔ اور میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہا، جو شخص اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اس کو بہتر عطا کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی، یہ کیسا واقعہ لگا؟ اور انشاءاللہ یہ بالکل سچا واقعہ ہے۔ آپ اپنے کمنٹس باکس کے اندر اس کو ضرور لکھیے اور اس کے ساتھ لوگوں تک شیئر کیجئے تاکہ یہ روشنی جو ہے اور لوگوں تک پہنچے۔ بارک اللہ فیکم۔